دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات ادھوری ہیں، حاجات پوری نہیں ہوتی، دلی مرادیں ہیں مگر پوری نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی دعا مانگیں، اس طریقے سے مانگیں، دنیا کی ہر چیز ملے گی، ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، وظائف بھی کیے مگر کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، دلی حاجات مرادیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشیں ادھوری ہیں مگر پوری نہیں ہو رہی، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کی یہ لاڈلی دعا مانگیں اور اس طریقے سے مانگیں جس طریقے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہی ملے گا، دنیا کی ہر چیز ملے گی، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو یہ دعا کا طریقہ سمجھا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو غور سے سنیں، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ اگر آپ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی دلی خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی جو دلی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو دعا کا طریقہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ دعا کو ہمیشہ رات کے پچھلے پہر میں آخری ساعت میں دعا مانگیں، تہجد کے وقت دعا مانگیں اور دعا کو اس طریقے سے مانگیں جس طریقے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بندش آ رہی ہے، کوئی رشتے میں رکاوٹ ہے، گھریلو مسائل ہیں، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس طریقے کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی، دعا رد نہیں ہوگی۔ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھیں اور ایک تسبیح کریں، یا حیو یا قیوم، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو 21 مرتبہ، پھر آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے اور جس وقت ہاتھ اٹھائیں سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جس وقت آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس طریقے کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنی دلی خواہش، اپنی حاجت کے لیے، اپنی جائز خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ ہے، صحت کے مسائل ہیں، بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری سے شفا چاہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے، یا حیو یا قیوم کی تسبیح اور پھر یا ذل جلال والاکرام جس تعداد میں بتایا، اس کے بعد جس وقت ہاتھ اٹھائیں گے آپ نے شروع میں درود ابراہیمی، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے، اس کے بعد آخر میں پھر یا ذل جلال والاکرام اور پھر آخر میں درود ابراہیمی اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے
اس طریقے کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ کے بندے، آپ تہجد کے وقت دعا مانگ کر دیکھیں، اس وقت کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ تہجد کے وقت اس طریقے کے ساتھ دعا مانگیں، ان کلمات کے ساتھ دعا مانگیں جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ اس وقت رات کے آخری پہر اس طریقے کے ساتھ دعا مانگ لیں، آپ کی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، آپ کی دلی خواہشات مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نوکری کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس طریقے کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔